افسانہ بو خلاصہ وتجزیہ تحریر سعادت منٹو۔ افسانہ بو منٹو کے ان افسانوں میں شامل ہے جن پر مقدمہ درج ہوا۔ عدالت میں جج نے منٹو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ نے جو افسانہ لکھا ہے اس کی بو دور دور تک پہنچ چکی ہے۔ جواب میں منٹو نے کہا تھا کہ اس کے جواب میں وہ خوشبو افسانہ لکھے گا جو اس بدبو کو ختم کر دے گا۔ اس افسانہ کا مرکزی خیال یہ بتانا ہے کہ غریب، میلی، کچیلی، محنت کش اور پہاڑی علاقے کے رہنے والی مضبوط اور صحت مند جسم کی مالک عورت کا مجموعی حسن زرق برق لباس میں لپٹی نرم و نازک اندام کی مالک اور ناز و نعم میں پلی حسین و جمیل عورت سے کہیں زیادہ ہے۔ رندیر کے تعلقات ہیزل سے تھے جو اس کے فلیٹ کے نیچے رہتی تھی۔ ہیزل کرسچین لڑکی تھی اور نہایت بے باک لڑکی تھی۔ وہ کسی بات پر رندیر سے تعلق ختم کر چکی تھی۔ رندیر کو ہیزل پر قابو نہ تھا۔ رندیر نے ہیزل کو ضبط کرنے کے لیے تیز بارش میں بھیگتی پیپل کے درخت کے نیچے کھڑی ایک گھاٹن یعنی پہاڑی عورت کو دیکھا تو اس سے اوپر آنے کا اشارہ کیا۔ سردی سے کامتی لڑکی اوپر آئی تو رندیر نے اسے اپنی دھوتی دے کر کہا کہ سردی کی وجہ سے بیمار ہو جاؤ گی، لہٰذا اپنے کپڑے اتار کر یہ دھوتی اوڑھ لو۔ اس لڑکی نے کپڑے اتار کر دھوتی اوڑھ لی۔ کپڑے بدلنے کے اس کام کو منٹو نے مزے لے لے کر بیان کیا ہے۔ اس گھاٹن لڑکی کے گیلے جسم پر جمے پسینے اور اس کے میلے لباس سے آنے والی بو نے رندیر پر کچھ عجیب اثر کیا۔ اگرچہ پسینے کی بو سے اسے سخت نفرت تھی، لیکن یہ بو اس کے جسم و جاں میں رچ بس گئی اور تاحیات اس کے ذہن پر نقش رہی۔ شادی کے بعد جب نئی نویلی خوبصورت اعلیٰ تعلیم یافتہ دلہن جو فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کی بیٹی تھی اس کے گھر میں آئی تو وہی برسات کے دن تھے۔ اسی طرح پیپل کے پتے بارش کے قطروں سے تھر تھرا رہے تھے، لیکن رندیر کو اس پرتعیش رومانی ماحول میں بھی اس بو کی کمی محسوس ہو رہی تھی جو ایک گھاٹن لڑکی کے جسم سے رس رس کر اس کے دماغ کے دریچوں میں جگہ بنا گئی تھی۔